دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صورت دی ہے وہ صورت دنیا کے اندر سب سے خوبصورت صورت ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہے۔ ایک بھائی سب کی جائیداد کھانا چاہتا ہے، بہنوں کے حصے کھانا چاہتے ہیں، چاچا جو ہے بھتیجوں کا مال کھانا چاہتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بیزار، بھائی بھائی سے بیزار، اولاد والدین سے بیزار، ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھزم میں لوگ یلو سا کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، چادر روڑ لیتے ہیں، سر منڈا لیتے ہیں، اور ان کو منگس کہا جاتا ہے، اور وہ بس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے بس اپنے اورات کے اندر اور اس طرح جنگلوں میں رہتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو دو منک تھے، بدھ منک، وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچے اور دیکھا کہ ایک نہر ہے، اور اس نہر کے کنارے پہ ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ تو انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں یہ جو نہر ہے اس کو پار نہیں کر سکتی، اور میں خوف میں مبتلا ہوں کہ اگر میں نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی تو میں ڈوب جاؤں گی، تو میں کئی گھنٹے ہو گئے بیٹھی ہوئی ہوں کہ اور سوچ رہی ہوں کہ اس کو کیسے پار کروں۔ تو ان دو منک میں سے ایک نے اس خاتون کو اٹھایا اور اپنے ساتھ اس کو نہر پار کروا دی، اور پھر وہ دونوں اپنا سفر انہوں نے جاری رکھا۔ تو تقریباً 3 دن کے بعد دوسرے منک نے اس سے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ اس خاتون کو اٹھا کر گود میں اٹھا کر نہر کو پار نہیں کرانا چاہیے تھا۔ 3 دن کے بعد کا۔ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ اس بات کو 3 دن ہو گئے اور ابھی تک تم اسی نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو۔ تو ناظرین، یہ ایک کہاوت مشہور ہوئی، یہ بدھسٹوں کے اندر ایک کہاوت ہے کہ بات کو پکڑ کے رکھنا، دل میں رکھنا۔ یعنی ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں۔ اس نے تو 3 دن تک رکھی، تو ہم کیا کرتے ہیں 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے، 3 سال، 30 سال اسی نہر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، بات کو دل میں رکھے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کرنی ہے تو بھائی کرو، اس کو ختم کرو، ختم نہیں کرنا، اور معاملات کو طول دینا ہے، معاملات کو کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے، اور معاملات کو، رشتوں کو خراب کرنا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، المعجم الاوسط کے اندر ہے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ یعنی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غرور، تکبر، کثرت، اور پھر حرص دنیا، اور پھر دنیا میں مگن ہونا، محو ہونا، اور ایک دوسرے سے بیزار ہونا، اور ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ساری بیماریاں ایک ایک، کسی میں کچھ ہوگی، کسی میں کچھ ہوگی، کسی میں کچھ ہوگی، تو یہاں تک بغاوت ہوگی، اور پھر قتل بہت زیادہ ہوگا، قتل و غارت گری بہت ہوگی۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے نا کہ میری امت کے ساتھ بھی ایسی ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ اس امت کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غرور۔ تھوڑا سا کوئی اسٹیٹس مل جائے، چھوٹا سا کوئی عہدہ مل جائے، آپ دیکھیں پھر کیسے گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، عاجزی انکساری ختم۔ اسی طریقے سے حرص کتنا آج انسان حریص ہو چکا ہے، یعنی وہ سب کے حصوں کو کھانا چاہتا ہے۔ ایک بھائی سب کی جائیداد کھانا چاہتا ہے، بہنوں کے حصے کھانا چاہتے ہیں، چاچا جو ہے بھتیجوں کا مال کھانا چاہتا ہے، رشتہ دار جو ہے وہ اتنے حریص ہیں کہ رشتہ داروں کی جائیدادوں پر، پیسوں پہ نظر ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے جو ہے مال جمع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بیزار ہونا، ایک دوسرے سے بیزارگی یہ ہے کہ بھائی بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ بھائی کے گھر میں جاؤ تو وہ کہتا ہے گھر میں نہیں ہے، پھر فون کرو پوچھو بھائی بھائی صاحب گھر میں ہیں، ملنے کے لیے آنا ہے، جی وہ ہے ہی نہیں، گھر میں بیٹھا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی گھر میں ہے، اور جو والدہ محترمہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ بتائیں
بیزار ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے بیزار، بھائی بھائی سے بیزار، اولاد والدین سے بیزار، ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار ہے۔ اور بیزارگی کی وجہ کیا ہے؟ بیزارگی کی وجہ حسد ہے، بیزارگی کی وجہ جو ہے یہ کبر ہے، یہ حرص ہے، لالچ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہذا ناظرین اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں پھر، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری ہے، یعنی ایک ایک گھر کے اندر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ روز آپ اٹھا کر خبریں پڑھیں اور اخبار پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نیوز سن لیں تو نیوز سننے سے کے بعد تو آدمی ویسے ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ نیوز تو آپ کے سامنے ہیں کیا حالات ہیں۔ تو لہذا ناظرین وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی سے محبت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صورت دی ہے وہ صورت دنیا کے اندر سب سے خوبصورت صورت ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ چہرہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک یونیک حیثیت میں پیدا کیا ہے۔ تو لہذا آپ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں۔ اللہ نے جو خاندان آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو اسٹیٹس دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس پہ شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اس کا نتیجہ پھر غلط نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔